اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون وان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ سبحان اللہ۔ اس آیات کے اندر ایک عجیب مسئلہ بیان ہوا ہے کہ وہ یہ کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ چلے آپ کہتے ہیں کہ جناب احیاء موتا کا جو مسئلہ ہے یعنی مرنے کے بعد جو زندہ ہونا ہے، چلے ایک منٹ کے لیے اگر ہم مان بھی لیں تو یہ تو ہے نا کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اسے دفنا دیا جاتا ہے اسے تو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اس کا ذرہ کہاں، قطرہ کہاں، ہڈی کہاں، گوشت پوشت سارا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ تو زندہ ہونے کے لیے یا زندہ کرنے کے لیے تو دوبارہ اس جسم کا جڑنا بھی ضروری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اب جو ہڈیاں جو کیڑے مکوڑے کھا گئی ہیں یا ہزاروں سال سے جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہاں چلو جسم صحیح سلامت ہوتا تو ہم مان لیتے کہ چلو بھی جناب یہ جسم جو ہم نے دفنایا تھا اسی کو ہم نے کھڑا کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے چلے اگر یہ احیاء موتا کا مسئلہ مانا بھی جائے نا کہ جناب مردے زندہ ہوں گے، مردہ ہوگا تو زندہ ہوگا، قبر میں جانے کے بعد تو مردہ تو خیر سے مردہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ مہینے بعد تو اس کی لاش تک نہیں ملتی ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ پھر پتہ نہیں اسے کون کھا گیا، کیڑے کھا گئے، مکوڑے کھا گئے، کون کتنا حصہ کھا گیا، ہڈی کون کھا گیا ہے، کوئی گوشت کون کھا گیا، پوست کون کھا گیا، دماغ کون کھا گیا، یہ اب کیسے ممکن ہے؟ تو سنیں ذرا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 جواب عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ جناب کہ جب گوشت ہی نہ رہا، جسم ہی نہیں رہا تو مردہ زندہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب سنیں۔ فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، فرمایا یہ اللہ کی قسم، یہ بھی وہاں پہ وہی بات رب نے پھر اپنی قسم کھائی ہے۔ فرمایا اللہ کو، اللہ کی عزت کی قسم، انزل من السماء ماء، فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین اپنے مردہ ہونے کے باوجود زندہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جواب، سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ سوال یہ تھا کہ جب جسم ہی نہیں رہا، کوئی کچھ کھا گیا، کوئی کچھ کھا گیا، کچھ کھا گیا ہے، تو پھر وہ مردہ زندہ کیسے ہوگا؟ رب فرما رہا ہے کہ رب جو ہے وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ تو اس سے سمجھایا یہ گیا ہے کہ بھائی تم دیکھو کہ تم اپنا چٹیل میدان کے اندر جا کے کوئی بیج تو نہیں لگا کے آتے، درختوں کا، گھاس کا، یہ جڑی بوٹیوں کا تم نے بیج تھوڑی لگایا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف جگہ پہ جہاں پہ بارش ہوتی ہے وہاں پہ جو سبزہ ہو جاتا ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، وہاں پہ کون ان کا بیج لگا کے آتا ہے؟ اگر وہ ذات بغیر بیج کے، بغیر کسی چیز کے اگر پانی برسا کے وہ ہریالی کو پیدا کر سکتا ہے، سبزے کو اگر اگا سکتا ہے، تو تمہارے جسم کی بوٹی بھی اکٹھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں کہاں کا سوال اور اس کا کیسا جواب عطا فرمایا گیا ہے۔ میں ایک مردے کے جسم کو اکٹھا کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کی بوٹی کہاں پہ ہے، اس کا قیمہ کہاں پہ ہے، اس کا بازو کہاں ہے، اس کا گوشت کہاں ہے، اس کا پوست کہاں ہے، میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک پانی برسائے تو پانی برسانے کے بعد سارا سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک پانی سے اتنا سبزہ پیدا کر سکتا ہے تو مردے کے جسم کو اکٹھا کر کے زندہ کرنا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں تیسرے پارے کے اندر تو یہ بات ویسے موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کیا فرمایا تھا کہ آپ کیا کریں؟ آپ 4 پرندے لینے کے بعد سب کی آپ ٹکا بوٹی کریں، گوشت بھی مکس کر دیں، مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا جناب جا کے رکھ دیں، اور پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، پھر کیا کریں؟ آواز دیں۔ ٹھیک ہے، ہوگا کیا؟ فرمایا جیسے آپ آواز دیں گے سمت اُنَّ یاتینا قصایات، جیسی آپ آواز دیں گے ہر ایک کا گوشت وہیں سے اڑے گا، جس کا جو گوشت ہوگا اسی کے ساتھ آگے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا بھی صحیح، 4 پرندے لیے، مرغ لیا، کی کوا لیا، فلانی شے لیے، سارا کچھ لینے کے بعد کیا کیا؟ آپ نے سب کا باقاعدہ قیمہ کیا، گوشت کو مکس کیا، مکس کرنے کے بعد صرف اللہ نے فرمایا ان کے سر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ یہ گوشت جب آئے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کس کا گوشت کس کے ساتھ لگ رہا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ یوں سمجھ لیں پریکٹیکلی دکھا دیا تھا کہ بھائی ایسے ہوگا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کا سوال بھی یہی تھا کہ مردے زندہ تو ہوں گے لیکن ہوں گے کیسے؟ جسم تو ان کا ہوگا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر آپ قیمہ بنا لیں، پھر دیکھیں جس کا جو گوشت ہوگا پھر اسی کے ساتھ آگے لگے گا۔ اور ہوا بھی ایسے، سمت اُنَّ یاتینا قصایا،
فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فرمایا میرے ابراہیم یہ یاد رکھے رب غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. ہاں اسے کیمے کو اس کی جگہ پہ فٹ کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر آگے کیا ہوا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے الفاظ دیکھیں، فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، فرمایا کہ قرآن سننے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. سبحان اللہ. لقومی یسمعون، فرمایا جو قرآن کو سنے گا اسے اس قرآن کے اندر بڑی بڑی نشانیاں مل جائیں گی. فرمایا جتنا قرآن کے اندر غور کرتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اسے نشانیاں ملتی جائیں گی. غور کرتا جائے گا اسے اور نشانی ملے گی، پھر غور کرے گا اور نشانی ملے گی، پھر غور کرے گا اور نشانی ملے گی. اب ایک دلیل، اب دوسری دلیل دیکھیں جو بڑی کمال کی ہے. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میں اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ رب اگر بارش برسا کے سبزہ زندہ کر سکتا ہے، زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تو فرمایا اگر یہ بات سمجھ نہیں تو اگلی مثال لے لو. میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، میں یہ جو جانور تمہارے سامنے ہیں اس کے اندر غور فکر کر لو، یہ بھی تمہارے اندر بڑی بات موجود ہے. سبحان اللہ. غور فکر کرنے کی بات ہے، تمہیں جانوروں کے اندر بھی خدا کی قدرت نظر آ جائے گی. اچھا کیسے؟ میں نسقیکم مما فی بطونہ، اب ذرا چیک کریں ذرا، میں کہ ہم تمہیں جانوروں کے پیٹوں سے پلاتے ہیں کیا؟ من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان، لبنا خالصا، خالص دودھ. سبحان اللہ. سوال کیا تھا کہ جی چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے کیسے زندہ ہوگی؟ تو رب نے ارشاد فرمایا چلو جاؤ جانوروں میں غور کر کے دیکھ لو. میں جانور کے اندر جاتا چارہ ہی ہے، جا تو چارہ ہی رہا ہے، سبزہ اس کے اندر جا رہا ہے. چلو دیکھو غور کر کے دیکھو، جو اپنا خون بن رہا ہے وہ رگوں میں جا رہا ہے، دودھ تھنوں کے اندر آ رہا ہے، پانی مثانے کے اندر جا رہا ہے، اور باقی جو فضلہ وغیرہ ہے وہ مخرج میں جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ رب نے ارشاد فرمایا اسی بات پہ غور کر کے دیکھ لو کہ جانور کھا سبزہ رہا ہے، لیکن اسی سبزے سے خون بھی بن رہا ہے، اسی سبزے سے دودھ بھی بن رہا ہے، اسی سبزے سے پانی بھی بن رہا ہے، اسی سبزے سے کیا گوبر بھی بن رہا ہے. میں یہ چار چیزیں، پانی، خون، گوبر، دودھ، ایک ہی جانور کے اندر، ایک ہی اپنا خوراک کے اندر، ایک ہی چیز کے اندر جو کھائی اس نے ایک ہی خوراک ہے. کھا سبزہ رہا ہے، بن خون رہا ہے، کھا سبزہ رہا ہے، بن گوبر رہا ہے، کھا سبزہ رہا ہے، بن پیشاب بن کے مثانے کے اندر پانی بن رہا ہے، کھا سبزہ رہا ہے اور خالص دودھ، فرمایا لبنا خالصا. فرمایا اسی بات میں غور کر لو میں کہ خالص دودھ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے. جو ذات ایک خوراک کے اندر چار چیزیں بنا رہی ہے، خون بھی، پانی بھی، گوبر بھی اور دودھ بھی، ٹھیک ہے. اور اگلے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا لبنا خالصا. نہ گوبر دودھ کے اندر ملتا ہے، نہ خون آ کے دودھ کے اندر شامل ہوتا ہے، نہ پانی خون کے اندر شامل ہوتا ہے. فرمایا لبنا خالصا، فرمایا خالص دودھ. اچھا نکالتے کہاں سے ہیں؟ میں فرث و دم، خون اور گوبر کے درمیان سے ہم دودھ نکالتے ہیں. دیکھو چھوٹی بات ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ذرے کرے کہاں سے اکٹھے ہوں گے؟ جو رب اتنے چیز کو ذرہ ذرہ بنا کے الگ الگ رکھ سکتا ہے، جانور کے اندر اتنا بڑا نظام کون بنا سکتا ہے؟ یہی نظام تو ہمارے اندر بھی تو ہے نا. ٹھیک ہے جی، پانی ہے، پی رہے ہیں جناب، پیشاب بن رہا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، فضلہ بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، ہر شے بنتی جا رہی ہے. اور عورت ہے وہ دودھ بھی پلا رہی ہے بچے کو، اسی خوراک سے پلا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی نظام کے اندر غور کر کے دیکھ لو کہ آخر کوئی ذات تو ہے نا جو ایک گھاس سے، ایک خوراک سے اتنی چیزوں کو پیدا کر سکتی ہے. تو تم بھی جہاں مرضی پڑے ہوگے، تمہاری لات کہیں ہوگی، ٹانگ کہیں ہوگی، سر کہیں ہوگا، میں قیامت والے دن بس ایک ہی آواز دی جائے گی. ہوگا کیا؟ فرمایا ایک آواز ملے گی، جہاں جس کا سر ہوگا وہیں سے اڑ کے آئے گا، جہاں جس کی ٹانگ ہوگی وہیں سے کھڑا ہو کے آئے گی، جہاں کسی کا جناب والا ہاتھ ہوگا وہ آئے گا. میں جیسے ہم پرندوں کے کیمے کو اکٹھا کر سکتے ہیں یا ایک ہی جانور کے اندر مختلف چیزیں بنا کے مختلف حصوں کے اندر رکھ سکتے ہیں، میں تمہارے جسم کو اکٹھا کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا سائغا للشاربین، فرمایا پینے والوں کے لیے آسانی بھی کتنی ہے. کبھی بھی کسی نے دودھ پینے میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے. ہم نے گوبر اور خون کے درمیان سے جو دودھ نکالا ہے ہر بندہ پی لیتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف آئی کبھی نہیں ہے. کوئی یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ دودھ کیسے پیے، تو خون سے نکل کے آیا ہے، یہ تو گوبر سے نکل کے آیا ہے. اگلے پانی ملا لے تو ملا لے اور بات ہے، وگرنہ رب نے اسپیشل جناب اللہ اس کے اندر نہ خون ملنے دیا ہے نہ پانی ملنے دیا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات سمجھ نہیں تو اب تیسری مثال دے کے فرمایا ومن ثمرات النخیل والاعناب، فرمایا کہ تم کھجور اور انگور کے پھل تو تم نے دیکھے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں تیسری مثال. پہلی مثال کیا دی
میں رب زمین سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے صرف ایک پانی سے. ٹھیک ہے. پھر دوسری مثال فرمایا کہ خون کو اپنا جانور کو چیک کر لے رب دودھ کیسے نکالتا ہے. اب تیسری مثال فرمایا نخیل اور آناب, کھجور اور انگور. فرمایا تم نے کھجور اور انگور کے پھلوں کو تو دیکھا ہے نا. تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا, میں اس سے لوگ نشے کی چیزیں بھی بناتے ہیں اور اچھا رزق بھی بناتے ہیں. سبحان اللہ. نشے کی چیزیں مطلب شراب. یہ آیت کیونکہ مکے کے اندر نازل ہوئی, ابھی شراب کیونکہ حرام نہیں ہوئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے لطیف اشارہ ارشاد فرمایا کہ لوگ نشے کی چیز بھی بناتے ہیں اور رزقا حسنا, اچھا رزق بھی بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ رب نے کھجور اور انگور کی تعریف کی ہے لیکن شراب کی تعریف نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, کھجور تازی لے لے یا انگور تازہ لے لے وہ بھی کھا لے. ٹھیک ہے, وہ بھی کھا سکتے ہیں اور اسی کو نچوڑ کے اس کا رس بنا لے وہ بھی پی سکتے ہیں. اب دونوں چیزیں مثال کے ملا کے دیکھیں. فرمایا یہیں سے اندازہ لگا لو ایک رزق ایک ہی ہے, خشک کر لو تو خوراک اور ہو گئی, اگر تازی نکالی تو خوراک اور ہو گئی ہے. فرمایا کون ہے جو یہ سارا کچھ بنا کے دے رہا ہے؟ وہ ایک یہودی نے نا سوال کیا, کہنے لگا جی یہ جو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے صرف کیا کرنا ہے, اپنی ایک ہی عورت کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, ایک عورت کے پاس جا سکتے ہیں, ماں بہن بیٹی یہ بھی تو عورت ہی ہے, ان کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ بیوی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ہاں شراب اس مثال کیا دی, اس نے کہا جی انگور ہے نا, انگور کو نچوڑ کے آپ پینا چاہیں تو اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے. یہ سوال کیا تھا اس کا, انگور کو نچوڑ کے پئیں تو حرام, ویسے انگور کھا لے تو حلال. یہ کیا بات ہوئی؟ اب ایک عالم دین نے جواب دیا, اس نے کہا مجھے بتا, بیوی بھی عورت ہے, بیٹی بھی عورت ہے, ماں بھی عورت ہے, بہن بھی عورت ہے, لیکن بیوی کے پاس جاتا ہے, بہن اور بیٹی کے پاس کیوں نہیں جاتا, ماں کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ ہے تو وہ بھی عورت, کاری ظاہر ہے وہ تو شریعت منع کرتی ہے. پر میں یہی بات ہے, اسلام نے کھا کے پھلوں کو کھا لو ٹھیک ہے جائز ہے, اور اگر نچوڑ کے پی رہے ہو تو کیا ہو رہا ہے؟ نچوڑ کے پینا منع نہیں ہے. نچوڑ سے پینے سے مراد یہ کہ اس کو اس طریقے سے بنانا کہ جس سے شراب بن جائے, نشہ پیدا ہو جائے, اب پھر بنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اس عالم نے جواب دیا, کہا کہ مطلب کیا ہے کہ تو کہتا نا جی پھلوں کو نچوڑے تو حرام اور ویسے پھل کھا لے تو حلال. تو عالم نے کہا پر یہی بات ہے. فرمایا کہ جس چیز کو شریعت حلال کہہ رہی ہے وہ حلال ہے, جس کو حرام کہہ رہی ہے وہ حرام ہے. عورت کے لحاظ سے ہے چاروں برابر, ماں بھی, بہن بھی, بیٹی بھی, بیوی بھی, لیکن شریعت نے ایک حلال کیے تین حرام کر دی ہیں. جس کو شریعت نے حلال کیا وہ حلال ہے, جس کو شریعت نے حرام کیا وہ حرام ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. فرمایا اس میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں. اس میں بھی عقل والوں کے لیے دیکھیں نا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ روئے زمین کا ایک عجیب نظام چیک کر کے دیکھیں. رب پانی ایک ہی نازل کرتا ہے لیکن پھلوں کا ذائقہ الگ الگ ہو جاتا ہے. سبحان. اچھا باغ ایک ہوگا بھی سارا آم کا, لیکن کوئی بھی آم کا ذائقہ دوسرے آم سے نہیں ملے گا درخت سے. ایک آم کا درخت کا ذائقہ اور ہوگا, دوسرے آم کا درخت کا ذائقہ اور ہو جائے گا, حالانکہ سب کو ملنے والا پانی ایک ہے. اور کسی بھی پانی کے اندر نہ کوئی ذمہ دار آج تک کسی نے نہیں دیکھا جناب 4 من چینی ملا دی ہو جناب پھلوں کے اندر ذائقہ آ جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مار رب کی نشانیاں اسی کے اندر ہی ہے کہ اگر تم تھوڑا سا غور کرتے جاؤ گے, پانی ہے بھی پھیکا, ذائقہ بھی اس کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, پانی اس لیے پیا جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ نہیں ہے. آج تک روئے زمین پر جتنا بھی پانی انسان پی رہا ہے یا جانور پی رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ آج تک اس لیے بور نہیں ہوتا پینے سے, کیونکہ اس کے اندر ذائقہ ہی نہیں ہے. پانی کا کوئی ذائقہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ پیتا رہا ہے. میں یہیں سے اندازہ لگا لو کہ یہی پانی ہے, جس مرضی باغ کو لگا لو تو جناب وہ بھی تیار میٹھا. آج کل گندم کی فصل ہے, گندم کو لگا دے جناب اس کا ذائقہ اور ہے, درختوں کو لگ جائے تو ذائقہ اور ہے, کڑوے درختوں کو لگ جائے تو اس کا ذائقہ اور ہے, میٹھوں کو لگ جائے تو ذائقہ اور ہے, حالانکہ پانی ایک ہے. فرمایا یار یہیں پہ غور کر کے دیکھ لو کہ چیز رب کی ایک ہے, پانی ایک ہے, لیکن جیسے جیسے لگتا جا رہا ہے ہر ایک کا ذائقہ ہی بدلتا جا رہا ہے. تو یہ رب کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.